بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنزات قسط نمبر 11۔ میرا نام ازہاد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتاتا حجاب سمجھ گئی۔ وہ اچھا آپ ہیں جنہوں نے کمرہ کرائے پر لیا ہے؟ اتنی دیر میں صباحت بھی آ گئی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، بہت تیز بارش ہے۔ ازہاد اندر آیا تو صباحت نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ تم بہت بھیگ گئے ہو، کمرے کے ساتھ باتھ روم ہے، تم کپڑے بدل لو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ جی بہتر، یہ کہہ کر ازہاد کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد صباحت چائے اور پکوڑے لے کر آئی تو ازہاد کپڑے بدل کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامان میں صرف ایک بیگ تھا۔ بیٹا نیچے کیوں بیٹھے ہو، اوپر صوفے کے اوپر بیٹھو، صباحت نے چائے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ اپنا فرنیچر کمرے سے اٹھا لیجئے گا، میں 2 روز تک فرنیچر خرید لوں گا، ازہاد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ صباحت کیٹل سے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ بیٹا تمہیں فرنیچر کی ضرورت نہیں، میں نے یہ کمرہ تمہیں فرنیچر سمیت کرائے پر دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ازہاد صوفے پر بیٹھ گیا۔ برتن فارغ ہو جائیں تو کمرے سے باہر رکھ دینا، میں اٹھا لوں گی، یہ کہہ کر صباحت بیٹیوں کے پاس چلی گئی۔ صباحت نے ڈرائنگ روم میں چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ ثانیہ اور تحریم چٹنی بنا کر لے آئیں۔ صباحت نے ٹرے میں سے پکوڑے اٹھاتے ہوئے پوچھا، شازیہ نہیں آئی ابھی تک؟ تحریم نے ترچھی نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ خدا ایسی کنجوس آپی کسی کو نہ دے۔ حجاب نے پکوڑوں کی ٹرے کا ہاتھ لگایا۔ اٹھا لوں ٹرے؟ نہیں سوری بابا، تحریم نے کان پکڑ لیے۔ حجاب مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ازہاد نے برتن کمرے سے باہر رکھ دیے اور اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرنے لگا۔ چوڑیوں کی چھنکار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے خفیف سے انداز میں پردے کے پٹ پیچھے کیے اور چور نظروں سے جھانکنے لگا۔ حجاب کمرے کے قریب پڑے ہوئے برتن اٹھا رہی تھی۔ ازہاد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ارد گرد کی ہر چیز سے غافل ہو کے حجاب کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایسا اپناپن تھا جیسے وہ حجاب کو عرصے سے جانتا ہو۔ حجاب نے سر اوپر اٹھایا تو پھرتی سے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ صباحت نے نماز سے فارغ ہو کر گیٹ پر تالا لگا کر حجاب کے کمرے میں گئی تو وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ صباحت نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی تو وہ خوف سے ہڑبڑا گئی۔ صباحت نے اس کی طرف ڈانٹنے کے انداز میں دیکھا۔ وقت کا کچھ اندازہ ہے، چلو بس کرو، سو جاؤ اب۔ اماں تھوڑی سی، حجاب نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بس اب کل پڑھ لینا، ابھی مجھے دونوں چھوٹیوں کی بھی خبر لینی ہے، یہ کہہ کر صباحت ثانی اور تحریم کے کمرے کی طرف چلی گئی، جن کے کمرے سے ٹی وی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ صباحت نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹی وی بند کر دیا۔ بہت رات ہو گئی ہے، چلو گھسو بستر میں، صبح کالج جانا ہوگا تو نواب زادیوں کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ تحریم اور ثانیہ ماں سے لپٹ گئیں۔ شب بخیر اماں۔ ان دونوں کو پیار کر کے صباحت کمرے سے باہر آئی تو گیٹ کے قریب سے لاتعداد کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا 9-10 کتے آپس میں ٹکراتے ہوئے گیٹ پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صباحت کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اللہ خیر، کوئی آدمی ہمارے گھر تو نہیں کودا؟ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی تو روئی کی طرح خفیف اور نرم گداز جسم اس کے وجود کو چھو کے گزر گیا۔ صباحت نے چونکتے ہوئے ارد گرد دیکھا، کون ہے؟ مگر اس کی نگاہیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھیں، یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا، سر تپا کانپ کے رہ گئی۔ ایک نورانی جسم سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت کی طرف بڑھ گیا۔ صباحت پھرتی سے لیونگ روم میں چلی گئی اور اس نے اندر سے چٹکی لگا دی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ درود شریف کا ورد کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ کوئی چور یا ڈاکو نہیں بلکہ ماورائی وجود تھا جو اسے سیڑھیوں پہ دکھائی دیا۔ صباحت فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو کسی نے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز پر وجدانی کیفیت طاری کر دی۔ کوئی انتہائی عقیدت سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ طمانینت کی لہر اس کے دل و دماغ میں سرایت کر گئی۔ اس کی آواز کی کشش صباحت کو ازہاد کے کمرے تک لے گئی۔ صباحت نے کھڑکی سے دیکھا، ازہاد قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھا۔ صباحت کافی دیر آنکھیں بند کیے تلاوت سنتی رہی۔ ازہاد تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک کو ویلوٹ کے غلاف میں لپیٹنے لگا تو اس کی نظر صباحت پر پڑی۔ آنٹی آپ؟ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر آ جائیں۔ نہیں بیٹا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہو، بہت پر اثر آواز ہے تمہاری۔ صباحت دروازے کے قریب کھڑی ہو کے کہنے لگی، آنٹی اس میں میرا کمال نہیں، عقیدت سچی اور گہری ہو تو لہجہ بلا اثر انگیز ہو جاتا ہے۔ ازہاد نے کہا، تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ جی میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، اب نماز تو پڑھ لی ہے، باہر چہل قدمی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ازہاد نے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اجازت لینے کے انداز میں کہا، ہاں ضرور، میں تالا کھول دیتی ہوں۔
آپ پہلے نماز پڑھ لیں پھر تالا کھول دینا، اذہان نے کہا تو صباحت سر ہلاتی نماز پڑھنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 چابیاں تھیں۔ ایک چابی اس نے اذہان کی طرف بڑھائی، یہ لو بیٹا، یہ لاک دونوں طرف سے کھل جاتا ہے، یہ چابی تم رکھ لو، جب بھی کہیں جانا ہو تو تم باہر سے تالا کھول کر اندر آ جایا کرو، یہ ایک چابی میرے پاس ہے۔ شکریہ آنٹی، اذہان نے چابی لے لی اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ صباحت حسب معمول بیٹیوں کو کالج بھیجنے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد اسے اذہان کا خیال آیا۔ وہ اذہان کے کمرے میں گئی۔ اذہان بیٹا، تمہارے لیے ناشتہ لے آؤں؟ آنٹی میں باہر سے ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ اذہان احتراماً دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ صباحت صوفے پر بیٹھی تو مبہوت نظروں سے دیواروں پر لگی تصاویر اور فرنیچر کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی ہر چیز چمک رہی ہے، کمرے کی صفائی تم نے کی؟ جی آنٹی، صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ صباحت نے دیکھا اذہان نے بھی ابھی تک ڈسٹنگ والا کپڑا ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ میں ملازمہ سے صفائی کروا لیتی ہوں، میں اپنا کمرہ خود صاف کر لیا کروں گا، اذہان نے صباحت کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ صباحت نے الماری میں رکھی کتابوں کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تمہیں بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری بیٹی حجاب کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، 2 بیٹیوں سے بڑی ہے، گرلز اسکول میں پڑھاتی ہے۔ آپ کی دونوں چھوٹی بیٹیاں کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ ثانیہ 12ویں جماعت میں اور تحریم میٹرک میں۔ صباحت کا لہجہ تھکا تھکا ہو گیا۔ اذہان نے اس کے لہجے کی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے کہا، بہت ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر۔ صباحت نے ایک بار پھر آہ بھری۔ میری ذمہ داری تو حجاب نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہے، میں اس کے ہاتھوں میں مہندی دیکھنا چاہتی ہوں اور اس نے تو کتابوں سے دوستی کر لی۔ آپ پریشان مت ہوں، خداوند کریم سب بہتر کر دے گا۔ اذہان صباحت کو سمجھا رہا تھا کہ صباحت نے ایک دم اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ اوہ، میں تو تمہارے ساتھ باتوں میں لگ گئی، میں نے بازار سے سودا سلف لانا ہے۔ صباحت پھرتی سے کھڑی ہوئی تو اذہان بھی کھڑا ہو گیا۔ آنٹی، میں آپ کو سودا لا دیتا ہوں، تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے، تم کہاں پیدل جاؤ گے؟ میں پیدل نہیں جاؤں گا، اڑ کر جاؤں گا، اذہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صباحت بھی ہنس پڑی۔ تم کیا کوئی جن ہو جو اڑ کر جاؤ گے؟ آنٹی، میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں، چلیں اسی بہانے آپ ہنسی تو صحیح۔ اذہان نے پھر اصرار کیا۔ اچھا، اتنی ضد کر رہے ہو تو رکو، میں پیسے لاتی ہوں۔ صباحت اپنے کمرے سے پیسے لے آئی تو سودے کی لسٹ اذہان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اذہان نے سودا لا کر دے دیا اور اذہان نے کہہ دیا کہ جب تک وہ یہاں ہے گھر کے باہر کے کام وہ کیا کرے گا۔ صباحت نے اذہان سے پوچھا، کیا تم نے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سبزی خرید رہا تھا تو ایک عورت نے کہا، صباحت کے گھر آئے ہو، کیا لگتے ہو اس کے؟ میں نے بتا دیا کہ میں صباحت آنٹی کا ملازم ہوں۔ صباحت نے اس کے کندھے پر تھپکی مار دی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اب کوئی پوچھے تو بتا دینا تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے۔ میری بیٹی حجاب کہتی ہے جب ہم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے تو لوگوں سے کیوں ڈرے؟ اس کے کہنے پر میں نے تمہیں یہ کمرہ دیا ہے، وہ تو میرا بیٹا ہے، کبھی ملا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اذہان جو چند لمحوں کے لیے کسی کے تصور میں کھو گیا تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ صباحت کمرے سے باہر جانے لگی تو دوبارہ بیٹھی۔ اب تم نے بازار سے ناشتہ نہیں کرنا، میں ناشتہ بھجوا دیا کروں گی اور کھانا بھی تم باہر نہیں کھاؤ گے۔ جاری ہے۔